أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. محترم امیر جماعت اسلامی ہند، ذمہ داران جماعت، محترم رفیقوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اس وقت سورہ حدید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ حدید میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کا دین تم سے جان اور مال کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ قربانی تمہیں لازماً پیش کرنی ہوگی۔ یہ تمہارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے اپنی جان اور مال دونوں ہی اللہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ اللہ نے اس کی جان مال کو خرید لیا ہے اور اس کی عوض اسے جنت وہ عطا کرے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اس صورت میں جان کی قربانی کا بھی مطالبہ ہے، لیکن اس سے زیادہ مال کی قربانی کا مطالبہ ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا دین جب تم سے تمہارے مال کا مطالبہ کرے، اس کے دین کا تقاضا ہو کہ اس کے راستے میں تم مال صرف کرو، تو تمہیں بے جھجک اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دینا چاہیے۔ یہ وقت تمہارے مال کا تقاضا کرتا ہے۔ اس وقت اگر اللہ کا کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب بے پایا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اس وقت تمہارے مال کی اتنی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے غریبوں اور ناداروں کی خوب مدد کرے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جس وقت اللہ کا دین تم سے تمہارا مال آگے بڑھ کر یہ قربانی دینی ہوگی۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنا مال لٹایا، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل مال خرچ کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال بھی خرچ کیا اور جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مدھ سمجھے کہ 2-4 کلو غلہ جو فتح مکہ سے پہلے میرے ساتھیوں نے دیا اللہ کے راستے میں، فتح مکہ کے بعد اگر کوئی شخص احد کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دی، اللہ کے راستے میں لڑے بھی، مرے بھی، جانیں بھی دی اور مال بھی لٹایا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول کی ہدایت پر صحابہ کرام یہ پناہ قربانیاں دے رہے تھے، لیکن کچھ کمزور لوگ بھی تھے جو اس طرح کی قربانی پیش نہیں کر رہے تھے جس طرح کی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ان آیات میں انہیں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھتے اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے۔ جب اللہ کے نام کا نام لیا جائے، اللہ کے دین کا نام لیا جائے، اللہ کا حوالہ دیا جائے، اللہ کا احکام بیان کیا جائے اور اللہ کا چرچا ہو تو کیا دل ابھی نرم نہیں پڑے گا؟ اگر اللہ کے نام سے بھی دل نرم نہیں پڑ رہے ہیں تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو دلوں کو نرم کر سکے؟ یہ سب سے بڑی طاقت ہے جس کے خوف سے انسان کو کام اٹھنا چاہیے۔ اگر انسان خدا کے خوف سے بھی نہ ڈرے تو پھر دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو انسان کو کہ دل کو ہلا دے۔ تو فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے نہیں ان کے لیے کیا وقت ابھی نہیں آیا ہے؟ اور کس وقت کا وہ انتظار کریں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کام اٹھے اور دین حق جو نازل ہوا ہے اس کا ذکر سن کے لرز جائے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ پھر فرمایا دل کا خشوع کیا ہے؟ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی جہاں اللہ کا نام ہے اس کا خوف دل میں پیدا ہو، اس کی خشیت دل میں پیدا ہو، اس کا نام آتے ہی ایک خاص کیفیت اس پر پیدا ہو، اور پھر اس کے احکام کی اطاعت کے لیے انسان تیار ہو۔ یہ ہے خوشی۔
دل کانپ رہا ہے اور آدمی اس کے احکام کی پابندی کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ خشوع نہیں ہے. اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز میں خشوع بھی ہوتا ہے. آدمی یہ کہے کہ میرے دل میں خشوع ہے, نماز کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ خشوع نہیں ہے. اور نماز پڑھے اور خشوع نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے جو مطلوب ہے. پیغمبروں کی صفت یہ بیان کی قرآن میں, وہ يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ان کی کیفیت یہ تھی ہمیں پکارتے تھے وہ اور ہمیں سے توقع رکھتے تھے. ہمیں پکارتے تھے وہ اور ہمیں سے ڈرتے تھے. وہ ہمیں پکارتے تھے ڈر کر بھی اور تمنا رکھتے تھے. خوف بھی اسی کا, امیدیں بھی اسی سے وابستہ. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, یہ ہمارے سامنے جھکنے والے تھے. جو حکم ہم دیں اس کی اطاعت کرنے والے اللہ کی یہ بندے تھے. اب اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اسے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَدَتْ قُلُوبُهُمْ. کہا کہ دیکھا کہ کتاب تم سے پہلے بھی دی گئی تھی, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دل سخت ہوتے چلے گئے. آدمی اللہ کے دین کا کی سربلندی کا عہد کرتا ہے, قربانی دینے کا عہد کرتا ہے, اپنے آپ کو لگا دینے کا عہد کرتا ہے, لیکن وقت گزرتے جیسے ہی جیسے گزرتا ہے آدمی اس عہد کو فراموش کر جاتا ہے. اسی صورت کے اندر کہا گیا کہ یاد رکھو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے, اس عہد کو نہ بھولو. اس عہد کو اگر بھول جاؤ گے تو پھر سراسر خسارے میں. تو فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی, کتاب تھی ان کے ہاتھ میں, لیکن جب لمبا وقت گزر گیا تو انہوں نے اس کتاب کو پسے پھول ڈالا. یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا وہ کتاب کیا کہتی ہے, کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے, کیا چاہتی ہے. جب یہ کیفیت ہو گئی فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, دل ان کے سخت ہو گئے. قرآن نے جگہ جگہ اہل کتاب کا حوالہ دیا ہے, یہود و نصارہ کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی, لیکن اللہ کی کتاب کو انہوں نے بسے پش ڈال رکھا تھا. زندگی میں جو رہنمائی سے حاصل کرنی چاہیے تھی وہ رہنمائی نہیں حاصل کر رہے تھے, اور اللہ کے احکام میں اللہ کے احکام سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے تھے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہود سے کہا گیا, اللہ کے رسول نے کہا کہ گائے ذبح کرو. تو انہوں نے بحث شروع کر دی کیسے گائے ہو, رنگ کیا ہو, کس ملک کی ہو, اور کیا نہ ہو, کیا ہو کیا نہ ہو. اس طرح کے بہت سے سوالات انہوں نے شروع کر دیے. مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل نہ ہو, اسے کسی طرح ڈال دیں. تو قرآن نے کہا
ان کو یاد دلایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ جو تمہاری حرکتیں ہونے لگی کہ اللہ کے دین کو تم نے مذاق بنا لیا، تو کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ پتھروں کی طرح ہوا، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو وہ ہے کہ اس سے کبھی کبھی پانی نکل پڑتا ہے، لیکن تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ اور پتھر تو وہ ہیں کہ خدا کے خوف سے شک ہو جاتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں۔ اِنَّ مِنْهَا لَمَا شَقَّ، اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں پتھر، لیکن تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کی باتوں کی نصیحت، یاد دہانی، اس کا ذکر کام نہیں کرتا، پھر آدمی فسق و فجور کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایک دوسری کے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو منافق ہیں، ان کی خوبی ان کی خرابی یہ بیان کی قرآن نے، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو کسی نے فراموش کر دیا ہو، نظر انداز کر دیا ہو، اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ زبردستی سے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لے، ایسا نہیں ہوتا۔ کہا نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اور یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ منافق ہیں۔ ایک دوسری یہ فرمایا کہ اللہ کو جب انسان بھول جاتا ہے تو آدمی خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو جب آدمی بھلا دیتا ہے تو اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، اسے نہیں معلوم ہوتا، یہ خیال نہیں آتا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، میں نے کس بات کا عہد کیا تھا، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا اور کر کیا رہا ہوں، یہ ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھلا دیا ان کے نفسوں کو بھی، وہ اپنے آپ کو بھی یاد نہیں رکھ سکے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے، کرنا کیا چاہیے تھا اور کر کیا رہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فسق کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے نصیحت کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اس سے مراد یہی اہل کتاب ہے جو اللہ کو بھول گئے، تو اب ان کو اپنی فکر بھی نہیں رہی، اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو جب بھی تم اللہ کی طرف پلٹو گے تمہارے یہ مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے خدا کے راستے میں سب کچھ لٹانا آسان ہو جائے گا۔
بس صرف ارادے کی ضرورت ہے اور ہمت کی ضرورت ہے. دیکھو یہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ صاحب زمین بنجر پڑی ہوئی ہے اور کسی رویدگی کی کوئی علامت نہیں ہے, کوئی پودا نظر نہیں آ رہا ہے. بارش ہوئی کہ زمین لہلہا اٹھی, تو کہاں وحی الہی کی بارش ہو رہی ہے اس وقت. اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. بس دل کو آباد کرنے کی کوشش کرو. دیکھو کہ پھر دل کی دنیا آباد ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ علمو, یہ بات اچھی طرح سمجھ لو, دیکھ لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. زمین مردہ ہو جاتی ہے, بارش ہوتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے. دل اگر مردہ ہو گئے ہیں تو دیکھو آسمان سے بارش ہو رہی ہے. یہ بنجر زمین بھی, یہ بنجر دل بھی, یہ اجڑے ہوئے دل بھی, یہ اجڑی ہوئی بستی بھی آباد ہو سکتی ہے بشرطے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ہم نے تو باتیں اپنی کھول کھول کے بیان کر دی. اب توقع تم سے ہے کہ تم سوچو گے اس پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.